عبداللہ مبارک کے دل میں بہلول سے ملاقات کا شوق ہوا۔ کسی نے بتایا کہ وہ صحرا میں ملیں گے۔ عبداللہ صحرا کی جانب روانہ ہوا۔ ایک جگہ اس نے بہلول کو دیکھا جو ننگے پاؤں اور ننگے سر کھڑے ہو کے یاہو پکار رہے تھے۔ وہ قریب گیا اور سلام کیا تو بہلول نے سلام کا جواب دیا۔ عبداللہ مبارک بولا، یا شیخ مجھے کچھ نصیحت کیجئے، مجھے بتائیے کہ زندگی کو گناہوں سے کس طرح سے پاک کروں، اپنے سرکش نفس سے کس طرح سے بازی لے جاؤں اور کیوں کر راہ نجات اختیار کروں۔ بہلول نے سادگی سے جواب دیا، اے میرے بھائی، جو خود عاجز اور پریشان ہے اس سے کوئی دوسرا کیا امید رکھ سکتا ہے؟ میں تو دیوانہ ہوں، تو جا کر کسی عقل مند کو تلاش کر جو تیری فرمائش پوری کر سکے۔ عبداللہ نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، بہلول، اسی لیے تو یہ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے کہ سچی بات کہنے کی جرت تو صرف دیوانے ہی رکھتے ہیں۔ بہلول نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش ایک طرف بیٹھ گئے۔ عبداللہ ان کی منت خوشامد کرنے لگا۔ جب اس نے بہت مجبور کیا تو بہلول بولے، عبداللہ میری 4 شرطیں ہیں، اگر تم قبول کر لو تو میں تمہیں راہ نجات دکھا دوں گا۔ عبداللہ نے جواب دیا کہ 4 کیا، میں آپ کی 4000 شرطیں ماننے کو تیار ہوں اگر آپ مجھے راہ نجات دکھا دیں تو۔ بہلول نے کہا، تو پھر سن، میری پہلی شرط یہ ہے کہ جب تو کوئی گناہ کرے یا خدا کے حکم کی نافرمانی کرے تو اس کا رزق بھی مت کھا۔ عبداللہ گھبرایا اور کہا کہ یہ بھلا کس طرح سے ممکن ہے کہ کوئی خدا کا رزق نہ کھائے؟ بہلول بولے، تو پھر اے عقل مند آدمی، خدا کی بندگی کا دعویٰ بھی نہ کرو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جس کا کھاؤ اسی کی نمک حرامی کرو؟ عبداللہ نے اعتراف کیا کہ آپ سچ فرماتے ہیں، دوسری شرط بیان کیجئے۔ فرمایا کہ دوسری شرط یہ ہے کہ جب تو کوئی گناہ کرنا چاہے تو خدا کی زمین سے نکل جا کہ یہ دنیا خدا کی ملکیت ہے۔ اس پہ عبداللہ نے جواب دیا، اف خدایا، یہ شرط تو بالکل ہی ناقابل عمل ہے، زمین کے سوا بندہ بھلا کہاں جا سکتا ہے؟ بہلول بولے، عبداللہ اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ کیا تجھ میں ذرہ برابر بھی انصاف نہیں ہے؟ کیا تیرے خیال میں یہ صحیح ہے کہ بندہ جس کے ملک میں رہے، جس کا رزق کھائے اور جس کی بندگی کا دعویٰ کرے، پھر اسی کی نافرمانی کرے؟ عبداللہ نادم ہوا۔ بہلول، بے شک آپ سچ فرماتے ہیں، آپ تیسری شرط بھی بیان کر دیجئے۔ بہلول بولے کہ بھائی، تیسری شرط یہ ہے کہ جب تو کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کرے یا خدا کی نافرمانی کرنا چاہے تو کسی ایسی جگہ جا کے کر جہاں خدا تجھے نہ دیکھ سکے، نہ ہی تیرے حال سے واقف ہو۔ جب تجھے کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں خدا تجھے نہ دیکھے تو پھر جو تیرا دل چاہے تو کر۔ عبداللہ بے حد پریشان ہوا اور کہا، جناب عالی، یہ شرط بھی ویسی ہی کٹھن اور ناقابل عمل ہے۔ خدا تو حاضر و ناظر ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور دیکھتا ہے، تو پھر بھلا کون سی ایسی جگہ ہے جو اس سے پوشیدہ ہو اور اس کی نظروں سے اوجھل ہو؟ اس پہ بہلول رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تو اے عبداللہ، جب تو یہ جانتا ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہے تو پھر کیا کسی بندے کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ خدا کی زمین پہ رہے، اس کا رزق کھائے اور اس کے سامنے ہی نافرمانی کرے اور پھر بھی اس کی بندگی کا دعویٰ کرے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یہ خیال نہ کرو کہ اللہ اس عمل سے غافل ہے جو ظالم لوگ کرتے ہیں۔ عبداللہ پشیمانی سے کہنے لگا، بہلول، میں تو لاجواب ہو چکا ہوں، اب آپ اپنی چوتھی شرط بیان کیجئے۔ بہلول کہنے لگے، چوتھی شرط یہ ہے کہ جس وقت ملک الموت اچانک تیرے پاس آ جائے تاکہ خدا کے امر کو پورا کرے اور تیری روح قبض کر کے لے جائے تو اس گھڑی ملک الموت سے کہنا، اے ملک الموت، تو ذرا ٹھہر جا، میں اپنے عزیزوں سے رخصت ہو لوں اور اپنے ساتھ کچھ سامان لے لوں جو آخرت میں میری نجات کا سبب بن سکے، اور اس کے بعد تو میری روح قبض کر لینا۔ ملک الموت بھلا کب کسی کو مہلت دیتا ہے؟ اے شیخ بہلول، آپ نے یہ کیسی کڑی شرط لگا دی ہے جو پوری نہیں ہو سکتی؟ اس پہ بہلول فرماتے ہیں، تو پھر اے دانشمند انسان، اس دیوانے کی بات سن۔ جب تو جانتا ہے کہ موت کسی کو وقت نہیں دیتی، ملک الموت کسی کو مہلت نہیں دیتا، گناہوں کے بیچ میں کسی بھی وقت ملک الموت تیرے سامنے آ سکتا ہے، پھر ایک سانس کی بھی مہلت نہیں ملتی، جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ جس وقت موت آئے گی
تو نہ گھڑی بھر کی دیر ہوگی اور نہ جلدی۔ تو اے عبداللہ تو کب خواب غفلت سے ہوشیار ہوگا؟ دیکھ غرور سے دور رہ اور آخرت کی فکر کر۔ لمبا سفر تیرے سامنے ہے اور عمر بہت ہی تھوڑی۔ جو کام اور عمل خیر آج ہو سکتا ہے وہ آج ہی کر لو، کیا خبر کل کو تو دنیا میں نہ رہے۔ جو وقت ہاتھ میں ہے وہی غنیمت ہے، اعمال خیر کی صورت میں آج ہی آخرت کا سامان اپنے ہمراہ لے لو، ایسا نہ ہو کہ کل کو پچھتانا پڑے۔ عبداللہ کا سر جھکتا چلا گیا اور اس کی زبان خاموش ہو گئی۔ بہلول نے فرمایا، اے عبداللہ تم نے خود ہی مجھ سے نصیحت کرنے کی فرمائش کی تھی جو تمہیں راہ نجات دکھا دے، تم نے اب سر کیوں جھکا لیا؟ تمہاری زبان پہ اب خاموشی کیوں ہے؟ اگر آج تم میرے سامنے اس طرح سے لاجواب ہو تو پھر سوچو کہ کل روز حشر میں جب تم سے سوال و جواب ہوں گے تو پھر تم کیا جواب دو گے؟ اے عبداللہ یہاں دنیا میں ہی اپنا حساب کتاب صاف کر لو تاکہ کل آخرت میں جواب دینے کا خوف نہ رہے۔ عبداللہ نے جھکا ہوا سر اٹھایا اور سچائی سے بولا، جناب شیخ بہلول، میں نے آپ کی نصیحت کو دل و جان سے سنا ہے اور اب اس پہ عمل ضرور کروں گا۔ آپ نے مجھے اپنا مرید بنا لیا ہے۔ لوگ تو آپ کو یوں ہی دیوانہ کہتے ہیں، ورنہ کون نہیں جانتا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور محبت نے آپ کو یگانہ روزگار بنا دیا ہے۔ آپ پاگل نہیں ہیں، آل محمد کے دیوانے ہیں۔ بہلول نے اپنی گڈڑی اٹھائی اور یہ کہتے ہوئے چل پڑے، بندے کو لازم ہے کہ جو کچھ وہ کرے خدا کے حکم سے کرے اور جو کچھ سنے وہ خدا کے حکم سے سنے، کیونکہ وہ بندگی کا دعویٰ رکھتا ہے اور خود کو خدا کا بندہ کہتا ہے۔ اللہ کریم کروڑوں برکتیں رحمتیں نازل فرمائے بہلول رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ اور ہمیں ان خوبصورت باتوں سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔